بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوار الشائی، یہ حوار ہے چائے کے بارے میں۔ چونکہ ہمارے کھانے کے حوارات چل رہے ہیں اور چائے بھی ہمارا کھانے کا ایک اہم ترین حصہ بن چکا ہے، تو اس لیے چائے کے بھی حوالے سے خاص قسم کے ایک حوارات آپ کے لیے رکھا ہے۔ تو اس حوار میں آپ جو ہے وہ چائے کے دوران استعمال ہونے والے جملے اور تعبیرات کو پڑھیں گے۔ سب سے پہلا لفظ ہے جہز لنا الشاي الثقيل الذي ينشط الأدمغة۔ جہز یجہز تجہیز، اس کا معنی ہے تیار کرنا۔ جہز لنا الشاي الثقيل، چائے کو کہتے ہیں الثقيل بہاری، جس کو ہمارے اردو میں کہتے ہیں کڑک چائے۔ الشاي الثقيل کڑک چائے۔ جہز لنا الشاي الثقيل، ہمارے لیے کڑک چائے تیار کیجیے۔ الذي ينشط الأدمغة، وہ چائے جو ہمارے دماغ کو چست کر دے۔ نشط ینشط التنشیط، چست کرنا، تازہ کرنا۔ ادمغہ جمع ہے دماغ کی، دماغ کو کہتے ہیں۔ جہز لنا الشاي الثقيل الذي ينشط الأدمغة، ہمارے لیے کڑک چائے بناؤ جو ہمارے دماغ کو تازہ کرے۔ یبدو کأنک ترید مفارقة النوم، بدا یبدو اس کا معنی ہے ظاہر ہونا، لگتا ہے کأنک ترید گویا کہ آپ چاہتے ہیں۔ اراد یرید ارادہ کا معنی ہے چاہنا، ارادہ کرنا۔ مفارقة النوم نیند سے جدائی۔ فارقہ یفارق مفارقہ آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہو جانا، تو آپ ایسا لگتا ہے گویا کہ آپ نیند سے جدا ہونا چاہتے ہیں، اس لیے کہ کڑک چائے جو ہے وہ نیند کو بھگانے کے لیے عموماً لوگ استعمال کرتے ہیں۔ تو اب جیسے اس نے چائے بنا دی تو اگلا جملہ ہے یا اخی هذا الشاي يسلخ اللسان لشدة سخونته، اے میرے بھائی یہ چائے تو سلخ یسلخ، فتح سے اس کا معنی ہے چمڑا اتارنا۔ یسلخ اللسان، زبان کا چمڑا اتار رہا ہے۔ لشدة سخونته، زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے۔ لشدة سخونته، یا اخی هذا الشاي یسلخ اللسان لشدة سخونته۔ نمبر 2 دعه یبرد ثم ارتشفه رشفا خفیفا۔ دعه چھوڑ دو اسے، ٹھیک ہے، دع فعل امر کا صیغہ ہے، چھوڑ دو۔ یبرد برد یبرد ٹھنڈا ہو جانا، کہ تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے۔ ثم ارتشفه رشفا خفیفا، ارتشف یرتشف، ارتشاف کہتے ہیں گھونٹ گھونٹ پینا، یعنی چسنی لگا کر آہستہ آہستہ گھونٹ گھونٹ پیا جاتا ہے۔ ارتشف رشفا خفیفا، ہلکا ہلکا گھونٹ جو ہے وہ آپ اس کو پی لے لو، یعنی چسکا لے کر تھوڑا تھوڑا سا آپ پی لو۔ اگلا جملہ ہے ثبت یدک لئلا یتکبکب الشاي۔ ثبت یثبت، تثبیت کہتے ہیں مضبوط کرنا، امر کا صیغہ ہے۔ ثبت یدک، اپنے ہاتھ مضبوط کرو۔ لئلا یتکبکب الشاي، تاکہ چائے نہ گر جائے۔ تکبکب یتکبکب، تکبکبا کہتے ہیں یعنی ہاتھ میں کوئی گلاس یا چائے یا کپ ہو تو وہ جب آپ ہلتا ہے تو آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا سائٹوں سے چائے یا پانی گر جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں تکبکب یتکبکب، تھوڑا سا گرنا۔ تو اپنے ہاتھ کو مضبوط کریں تاکہ آپ کا ہاتھ جو ہے یا تاکہ چائے نہ گر جائے۔ الشاي ساخن جدا، چائے بہت زیادہ گرم ہے۔ اسکبہ فی الصحن، سکب یسکب، اس کا معنی ہے بہانا۔ اسکبہ فی الصحن، پلیٹ میں اس کو بہاؤ، یعنی جیسے چائے کی جو چھوٹی سی پلیٹ ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں صحن۔ لیبرد برد یبرد، جیسے پیچھے پڑا تاکہ یہ ٹھنڈا ہو جائے، یا جو ہے لیفتر، تاکہ یہ فاصلہ آ جائے، اس کا معنی بھی یہ ٹھنڈا ہو جائے، چائے تھوڑا سا
ٹھنڈا ہو جائے. الشاي ساخن اسكبه في الصحن ليبرد ليبطر. حلاوة الشاي هذا لا تطاق. چائے کی جو مٹاس ہے یہ طاقت سے اوپر ہے. لا يتحمل لا تطاق کا معنی لا تتحمل یعنی برداشت نہیں کیا جا سکتا، طاقت سے زیادہ ہے، یعنی میٹھا بہت زیادہ ہے، ناقابل برداشت میٹھا ہے. تو اس کو آپ عربی میں اس طرح بولیں گے کہ حلاوۃ الشائی ھذا لا یتحمل. ٹھیک ہے. نمبر 2 اس کا جواب دیا کہ زدہ ورقا کی تخف حلاوتہ. زدہ ورق پتی کو کہتے ہیں، تو ورق یعنی پتی زیادہ کرو. کئی تخف خف یخف کم ہونا، خفیف سے ضرب یضرب سے، تاکہ کم ہو جائے حلاوتہ اس کی مٹاس. چائے کے اوپر پتی اضافہ کرو اور ڈالو تاکہ اس کا میٹھا جو ہے وہ کم ہو جائے. ھذا الشائی سکرہ کثیر. یہ چائے اس کی جو ہے میٹھا بہت زیادہ ہے. ارجع یرجع ارجاع باب افعال سے اس کا معنی ہے لوٹانا. ایک ہے رجع یرجع ضربہ سے اس کا معنی ہے لوٹنا. ولیأتنا بآخر اس کو لوٹاؤ تاکہ ہمارے پاس دوسرا لائے. عطا یأتی کے صلے میں جب با آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے لانا. ولیأتنا بآخر چاہیے کہ وہ ہمارے پاس دوسرا لے کر آئے. ھذا الشائی سکرہ کثیر ارجعہ ولیأتنا بآخر. تو اب اگلا لفظ ہے ادل فی الشائی حبۃ قوقلۃ. چائے میں جو ہے وہ حبۃ قوقلہ کہتے ہیں الائچی کو، الائچی کا دانہ. الائچی کا دانہ ڈال دو. کئی یکون ذا نکہۃ زکیۃ تاکہ ہو جائے. کئی کے بعد ان مقدر ہے اسی لیے یکون آخر میں زبر آیا ہے، کان یکون سے، تاکہ ہو جائے ذا نکہۃ زکیہ انتہائی ذائقہ دار. ذا نکہۃ زکیہ کا معنی ذائقہ دار، یا ذا نکہۃ صحیہ ذائقہ دار بن جائیں. تو اس نے کہا اطمئن فقد ادلیت فیہ من قبل. مطمئن ہو جاؤ. فقد ادلیت تو یقیناً میں نے ڈال دیا اس میں، فیہ اس میں، من قبل اس سے پہلے، یعنی جیسے اس لیے کہا تھا نا ادل فی الشائی حبۃ قوقلۃ، چائے میں الائچی ڈالو. تو یہاں اس کا واحد متکلم کا صیغہ ہے ادلیت فیہ، میں نے ڈال دیا اس میں، من قبل اس سے پہلے. تو یہ آپ کے سامنے چائے کے بارے میں پہلا حوار آ گیا. تو اب چائے کے بارے میں ایک اور حوار بھی آگے ہے، تو اس کو ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو چائے بھی چونکہ ہماری زندگی کا اہم حصہ ہے، اس لیے اس کے حوالے سے بھی مختلف قسم کے جملے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے. تو امید کرتا ہوں کہ آج کا سبق بھی آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گیا ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.